دولت نہ ملے تو میرا گریبان پکڑ لینا۔ 400 کروڑ بھی مانگو گے اللہ پاک دیں گے۔ سورہ کوثر کا نایاب وظیفہ۔ 20 محرم سے پہلے کروڑ پتی بھی بنو گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، یہ وظیفہ ایک فرمائشی وظیفہ ہے جو کہ 20 محرم تک کا بہت ہی خاص اور مجرب وظیفہ ہے۔ اور ناظرین، یہ وظیفہ ایک ڈیمانڈ کے اوپر ہے۔ کافی دنوں سے لوگوں کا سوال تھا کہ جیسا کہ آج کل کے حالات ہی چل رہے ہیں کہ کافی پریشانی ہے، جیسے رزق کی پریشانی، رزق کی تنگی، برکت نہیں ہے، گھر میں نہ چاکیاں ہیں، گھر میں بے برکتی ہے، ایک دوسرے کی بات برداشت نہیں ہوتی، صبر نہیں ہے۔ تو آپ یہ عمل رزق کے لیے جو آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں، جس سے انشاءاللہ آپ کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ آج کل لوگوں کی یہ ڈیمانڈ بھی ہوتی ہے کہ کوئی چھوٹا سا عمل ہو تاکہ کرنے میں ذرا آسانی ہو۔ تو انشاءاللہ آپ سے ایک ایسا وظیفہ شیئر کروں گا کہ آپ سب لوگوں کو بھی فائدہ ہو۔ جیسے کہ میں نے بتایا کہ بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ رزق کی تنگی، گھر میں بے برکتی، اسی حوالے سے ایسا عمل ہے اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہے۔ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی زندہ ہو جائے گی، سنت میں عمل بھی ہو جائے گا، وظیفہ بھی ہو جائے گا۔ گھر کے اندر جو بے برکتیاں، ناچاکیاں، رزق کی بے برکتیاں، رزق میں تنگیاں اور کاروباری حالات خراب، وہ سب انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ٹھیک ہو جائیں گے۔ آپ نے صرف 2 عمل کرنے ہیں، وہ بھی چھوٹے سے زیادہ آپ یہ 2 یا 3 منٹ لگ جائیں گے، لیکن عمل بہت ہی فائدہ مند ہے۔ صرف 2 کام کرنے ہیں۔ آپ نے ایک گھر کے اندر داخل ہونے پر اور ایک گھر کے اندر داخل ہونے کا وظیفہ، آپ جب گھر کے اندر داخل ہوں تو سب سے پہلے حدیث شریف ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے گھر سے رزق کی تنگیاں، بے برکتیاں ختم ہوں اور گھر کے اندر رزق کی فراوانی ہو، تو اس کو چاہیے کہ جب وہ گھر کے اندر داخل ہو تو سب سے پہلے آواز بلند کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سلام کرے۔ اور ہر انسان کو اس چیز کی عادت ہونی چاہیے، چاہے بچے ہو یا بڑے، اور جیسے ہی گھر میں داخل ہوں سب سے پہلے کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، چاہے کوئی سامنے ہو یا نہیں، لیکن اتنی آواز سے کہے کہ اگر کوئی شخص گھر میں موجود ہے تو اس تک آواز جائے، اور سورہ اخلاص پڑھے۔ ناظرین، اس خاص وظیفے کے علاوہ ایک اور مجرب وظیفہ ہے۔ جو بچہ زیادہ روتا ہو تو یہ عمل کریں، جو بچہ ہر وقت روتا ہو اور کبھی چپ نہ ہوتا ہو، اس کے لیے یہ عمل بہت کامیاب اور مجرب ہے۔ باوضو سورہ اخلاص بما تسمیہ 7 مرتبہ پڑھ کے بچے کے دائیں سیدھے طرف کے کان میں دم کر دیں، پھونک مار دیں۔ اسی طرح پھر 7 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر بائیں کان میں دم کریں۔ یہ عمل صبح کو 1 مرتبہ اور شام کو 1 مرتبہ کیا کریں۔ چند دن عمل کرنے سے انشاءاللہ بچہ رونا چھوڑ دے۔ ان ناظرین، یہ خاص مجرب دولت کے وظیفے میں سورہ کوثر اور پہلے کلمے کا ہے۔ کلمہ طیبہ پڑھنے سے انسان دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے اور اسے ایمان کی دولت میسر آ جاتی ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حدیث مبارکہ میں ہے، آپ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفید کپڑا اوڑھے سو رہے تھے۔ میں دوبارہ حاضر ہوا، اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سو رہے تھے۔ بس میں تیسری بار حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہو چکے تھے۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص لا الہ الا اللہ کہے، اسی پر اعتقاد اس کا خاتمہ ہو تو وہ جنت میں جائے گا۔ لیکن اس حدیث میں کلمہ طیبہ پڑھنے سے مراد احوال و اعمال کی اصلاح کے ساتھ ساتھ کلمہ طیبہ پڑھنا ہے۔ کلمہ طیبہ پڑھنے کے بعد احوال و اعمال کی اصلاح کو نظر انداز کرنا اللہ کی گرفت کا باعث بنتا ہے۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جو کوئی برا عمل کرے گا اسے اس کی سزا دی جائے گی، اور نامو اللہ کے سوا اپنا کوئی حمایتی پائے گا اور نہ مددگار۔ اگر کسی کلمہ گو شخص نے اپنے گناہوں پر توبہ کی اور اس کی توبہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی تو وہ کلمہ گو
جنت میں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل سے اسے جنت میں داخل کر دے گا۔ اگر یہ دونوں صورتیں نہ ہوں تو پھر وہ کلمہ گو اپنے گناہوں کی سزا پانے کے بعد جنت میں جائے گا۔ ناظرین، اگر آپ نے یہ وظیفہ ہمارے بتائے گئے طریقے کے مطابق مکمل کیا تو یقین مانیے کہ انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ کو اتنا رزق عطا فرمائے گا یہ آپ کی جان پہچان کے لوگ پہ رشک کریں گے۔ جب آپ اس عمل کو خود ہی کریں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ کو بھی یقین ہو جائے گا، اور پھر آپ خود بھی یہ وظیفہ کریں گے اور پھر دوسرے لوگوں کو بھی بتائیں گے کہ مجھے اس وظیفے نے مالا مال کر دیا ہے، اور اب اللہ تعالیٰ نے مجھ پر اپنا کرم کیا ہے اور میرا رزق میرے لیے بہت کشادہ فرما دیا ہے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ باوضو ہو کر 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجات پڑھیں، پھر وہیں بیٹھ کر یہ عمل کریں۔ اس عمل کو کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، لیکن یاد رہے اس وظیفے کو 20 محرم سے پہلے کرنا ہے۔ پھر جب آپ نماز مکمل ادا کر لیں تو اسی جگہ پر بیٹھ جائیں اور سب سے پہلے 3 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، اور پھر 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تاکہ اللہ پاک آپ کے وظیفے میں خوب برکت عطا فرمائے، اور 7 مرتبہ اول آخر درود ابراہیم پڑھیں۔ اس کے بعد 11 مرتبہ سورہ کوثر اور 7 مرتبہ اول آخر درود ابراہیم پڑھیں۔ 1 مرتبہ ثواب کے لیے میرے ساتھ بھی پڑھیں۔ پڑھنے کے بعد 11 مرتبہ سورہ کوثر، درود پاک پڑھنے کے بعد 11 مرتبہ سورہ کوثر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ سنیے گا۔ بے شک ہم نے آپ کو کوثر دی، پس اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے، بے شک آپ کا دشمن ہی بے نام و نشاں ہے۔ اس کے بعد 100 مرتبہ پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور آخر میں دوبارہ 7 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ لیں۔ اس کے بعد ہاتھ اٹھا کے اللہ پاک سے اپنی مطلوبہ حاجات اور مسئلے کے حل کے لیے دعا کریں، اور سچے دل کے ساتھ اور پوری ایمانداری کے ساتھ اس مسئلے کے حل کے لیے کوشش بھی کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ اپنے کام کی جانب متوجہ ہو جائیں، اور کام کرتے ہوئے بھی کثرت سے سورہ کوثر اور پہلے کلمے کا ورد اپنے دل میں جاری رکھیں۔ انشاءاللہ 20 محرم کے اندر ہی آپ کو رزلٹ نظر آئے گا۔ ناظرین، اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔